صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تقریر بھی ہو چکی ہے، نعت و منقبت کے اشعار بھی پڑھے جا چکے ہیں۔ اب صرف انتظار ہم لوگوں کو آل رسول کی زیارت کا ہے۔ تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر ہوں منبر شریف پر حضرت علامہ مولانا شاہ افروز رضا خان صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ داؤد فیضی صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، نقیب اعظم ہندوستان حضرت ضمیر الدین زمزم صاحب سے آپ نے خوب اشعار بھی سنا۔ ضرورت کے مطابق آپ حضرات نے ان سے کچھ محبت بھرے الفاظ بھی سماعت کیے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو چاہوں گا، ذکر غوث الورا ہے، بارگاہ غوثیت معاف میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتی ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، وہ کیا دبے جس کی حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسنی اور حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، نبوی کی علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی دل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی خور علوی کوہ بطولی مادن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عزم سے قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، اور مزرعہ عشق و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسم پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور راج کے شہر میں کہتے نہیں تیرے خدام، باغ کس نہر سے لے جا نہیں دریا تیرا، اور اے رضا کیوں نہ بلند تو نہیں سید کیوں نہ ہو، اے سید ہر بہر ہے مولا تیرا، اور یا رسول اللہ کہیں سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیر جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم محفل غوث اعظم میں بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے گا جو بندہ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے۔
علماء فرماتے ہیں کہ جو سرکار غوث اعظم کا نام لیتا ہے آسمان پر فرشتے اس کا نام لیتے ہیں. جو سرکار غوث اعظم کا ذکر کرتا ہے آسمان پر فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں. اور ہر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ آج محفل غوث میں میرے غوث اعظم حاضر ہیں. میرے غوث اعظم عقیدہ ہے وہ بولیں گے میرے غوث اعظم میرے غوث اعظم میرے غوث اعظم حاضر. ہم نہیں دیکھ رہے ہیں مگر میرے غوث ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. لیکن میری کلائی کو پکڑ کر کے کہنے والا کہتا ہے اظہار لفظ تقریر کے جوش میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہ کرنا. دلیل پیش کرو. غوث اعظم حاضر ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ غوث اعظم حاضر ہے تو ہمیں دکھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں. ہم ان آنکھوں سے مولانا ظفر الدین زمزم کو دیکھ رہے ہیں. ہم مولانا افروز خان کو دیکھ رہے ہیں. ہم حضرت اختر رضا رونق کو دیکھ رہے ہیں. مولانا داؤد فیضی کو ہم دیکھ رہے ہیں. حضرت فیضان مجاہد کو ہم دیکھ رہے ہیں. جتنے علماء شورا بیٹھے ہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. یہاں جتنے لوگ بس میں غوث اعظم میں آئے ہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. اگر غوث اعظم حاضر ہیں تو پھر ہمیں غوث اعظم نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ غوث اعظم ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ غوث اعظم ہمیں دکھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ جواباً میں عرض کروں گا غوث اعظم کو دیکھنا چاہتے ہو، غوث کی زیارت کرنا چاہتے ہو، غوث کو دیکھنا چاہتے ہو، نظر پیدا کرو نظر پیدا کرو نظر پیدا کرو. اگر تم اپنی آنکھوں میں وہ نظر پیدا کر لو گے وہ نظر پیدا کر لو گے وہ بصارت پیدا کر لو گے. اب آپ کہو کہ مولانا کیسی نظر پیدا کریں تو علامہ ظفر الدین زمزم صاحب قبلہ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ سنو اگر تم چاہتے ہو کہ غوث اعظم نظر آئے تو نظر پیدا کرو. لاؤ حضور تاج الاولیاء کی نظر، لاؤ حضرت معاذ اشرف کی نظر، لاؤ حضرت مخدوم اشرف کی نظر، لاؤ مجاہد ملت کی نظر، لاؤ وارث دیوا کی نظر، لاؤ غریب نواز کی نظر. ارے جب نظر والوں سے تیری نظر ٹکرا جائے گی تو تم بھی نظر والے ہو جاؤ گے. اور جب نظر والے ہو جاؤ گے تو بغداد والے آقا خود بخود نظر آ جائے گے. جہاں ذکر غوث ہوتا ہے وہاں میرے غوث حاضر ہوتے ہیں. علامہ افروز خان صاحب قبلہ بیٹھے ہیں. اس دور میں عقلمندوں کی کمی نہیں، واٹس ایپ مفتیوں کی بھی کمی نہیں. ہاں کمی نہیں ہے. کہیں گے مولانا سنبھل کر کے بولیے اگر غوث اعظم یہاں ہے اور جہاں جہاں ذکر غوث ہوتا ہے وہاں غوث موجود ہوتے ہیں تو آج کی تاریخ میں صرف کلکتے ہی میں نہیں پورے ہندوستان میں پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت نہ جانے کہاں کہاں ذکر غوث ہو رہا ہوگا. جب غوث اعظم یہاں ہے تو پھر اور جگہوں پر کون ہوگا؟ غوث ایک ہے نا، دو تو نہیں. میں یہاں ہوں تو کہیں اور نہیں، کہیں اور رہوں گا تو یہاں نہیں. اگر غوث یہاں ہے تو پھر وہاں کون ہوگا؟ اور اگر وہاں
سوال ہو اجازت دو تو آسان پیرائے پہ جواب دے دوں کہ میرے غوث کہاں کہاں. محبت سے بولیے, سے بولیے. یہ تو میں نمونہ دے رہا ہوں. تقریر تو حضور تاج الاولیاء آ کر کرنا. گھر والے کی بات گھر والے سے سننے میں مزہ آتا ہے میاں. سنو کہاں ہے میرے غوث. بغداد کی زمین میرے غوث اعظم کا ایک مرید سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ظہر کی نماز ہو چکی ہے اور آنے کے بعد کہا حضور آج میری خواہش ہے کہ آج آپ افطار میرے ساتھ کریں. کیا کہا؟ افطار میرے ساتھ. میرے غوث نے کہا جا انشاءاللہ تیرے گھر میں تیرے ساتھ افطار کریں. ایک گیا کہ دوسرا آ گیا اور آنے کے بعد کہا حضور آج میری خواہش ہے کہ آج آپ افطار میرے ساتھ کریں. میرے غوث نے کہا جا انشاءاللہ افطار تیرے ساتھ کروں گا. دوسرا گیا کہ تیسرا آیا کہا حضور آج میری خواہش ہے کہ آج آپ افطار میرے ساتھ کریں. میرے غوث نے کہا جا انشاءاللہ افطار تیرے ساتھ کروں گا. تاریخ کہتی ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 50 نہیں بلکہ ایک دن میں ایک وقت میں سرکار غوث اعظم نے 70 گھروں میں افطار کی دعوت قبول کر لی. سبوں کو کہہ دیا کہ جب تیرے گھر میں افطار کروں گا تیرے گھر میں افطار کروں گا. حضرات افطار اور کھانے میں بہت فرق ہے. اگر کھانے کی دعوت ہو تو ایک لقمہ یہاں ایک لقمہ وہاں کر کے ہم سب گھر میں بھی دعوت کھا سکتے ہیں. مگر افطار کی دعوت ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے, دوسری جگہ افطار نہیں بلکہ وہ کھانا ہوگا. مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد جو بھی درمیان بچ رہا ہے وہ افطار کا وقت ہوتا ہے. مغرب کی نماز پڑھ کر کے آپ پورا سینی لے کر کے بیٹھ جائیے, اسے افطار نہیں بلکہ کھانا کہا جائے گا. ایک وقت میں ایک ہی جگہ افطار کر سکتے ہیں. لیکن تاریخ کہتی ہے غوث اعظم نے 70 گھروں میں افطار کی دعوت ایک دن میں قبول کر لی. مغرب کی نماز کے بعد ایک مرید خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہے. ایک کو کہا تم مجھ سے کیا بات کرو گے, کیا بات کرو گے, آج غوث اعظم میرے گھر میں افطار کیے ہیں. دوسرے نے کہا کتنا بڑا جھوٹا ہے, کہتا غوث اعظم میرے گھر میں افطار کیے نہیں, غوث اعظم تو آج میرے گھر میں افطار کیے. تیسرے نے کہا رمضان کے مہینے میں جھوٹ بول رہے ہو, غوث اعظم تو میرے گھر میں افطار کیے ہیں. چوتھے نے کہا کہ مسجد میں جھوٹ بول رہے ہو, غوث اعظم میرے گھر میں افطار کیے ہیں. اب لوگ آپس میں بھڑ گئے, ہر ایک کا دعویٰ کہ غوث اعظم میرے گھر افطار کیے ہیں, غوث اعظم میرے گھر افطار کیے ہیں. ہر ایک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج غوث نے میرے ساتھ افطار کیا ہے. لوگوں نے کہا آپس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں, چلو غوث اعظم کی بارگاہ میں چلو. غوث سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے افطار کس سے یہاں کیا ہے. مریدین غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے ہیں. اس وقت میرے غوث اعظم لوٹے میں پانی لے کر کے وضو فرما رہے تھے. مریدین پہنچ رہے, آج ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ آج آپ نے افطار اس کے ساتھ کیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ افطار غوث اعظم نے میرے ساتھ کیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ افطار غوث اعظم نے میرے ساتھ کیا ہے. یہ بتائے کہ آج آپ نے افطار کس کے ساتھ کیا ہے. سرکار غوث اعظم کی نظر رکھتی ہے, آپ نے لوٹے سے وضو کے پانی کو لیا ہے اور لینے کے بعد سامنے درخت تھا, اس درخت پر میرے غوث نے وضو کے پانی کو چھڑک دیا. میرے غوث کا چہرہ
محفل میں بھی حاضر ہو سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ اور وہ میرے غوث اعظم جن کا کوئی جواب نہیں. آج دنیا کے اندر ڈھونگیوں کی کمی نہیں. آج جدھر دیکھیے ہر گلی ہر چوراہے پہ ہر بچے پہ ہر نگر ہر شہر میں لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے میں لگے. کھڑاؤں پہن لیا کہاں میں ولی, جھوٹا پڑھا لیا کہاں میں ولی, 10 انگوٹھی اپنی انگلیوں میں پہن لیا کہاں میں ولی. آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سب اپنی کرامت دکھانے میں لگا, اور ایسے ہی باباؤں کے پاس لوگوں کی بھیڑ بھی لگ رہی ہے, بھیڑ بھی لگ رہی ہے. ایمان بچاؤ, ایمان بچاؤ. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی پانی میں آگ لگا دیا بابا پہنچے ہوئے, بابا پہنچے. علامہ الدین زمزم صاحب ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں, میں اسے یوں بیان کر رہا ہوں آپ کے ہی حوالے سے. ایک بابا بہت پہنچے ہوئے, اللہ بہتر جانے کہاں کہاں پہنچے تھے, جنت میں یا جہنم میں. جس گاؤں میں جاتے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں ایک گاؤں میں پہنچے, ایک گھر میں بیٹھے, لوگوں میں یہی مشہور کہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں. یہاں بیٹھتے ہیں, آنکھ بند کرتے ہیں, لندن دیکھتے ہیں, کلکتہ میں بیٹھ کر کے دلی دیکھتے ہیں. تو ایک اور یاد رکھیے گا, عورت دل کی صاف ہوتی ہے, اور جب عورت کی آزمائش میں کوئی کھڑا اتر جاتا ہے تو وہ عورت اپنی محبتوں سے اسے قبول کر لیتی ہے اور اس کی عزت پیش کرتی ہے. اب جس پر عورت کو شک پیدا ہو جاتا ہے کہ جھاڑو سے لچھن ٹوٹا ہے. ایک عورت کہیں اپنے شوہر کو بابا بہت پہنچے ہوئے تو ذرا گھر میں لائیے, دیکھیں بابا کتنا پہنچے ہوئے. شوہر کیا جا کر کے دعوت دے کر کے آیا بابا کو, بابا گھر میں آئے, گھر میں بیٹھے. اب بیٹھنے کے بعد جیسے بیٹھے گھر میں ویسے بیٹھ کر کے مرید بھی سوچنے لگا کہ ہاتھ کس کو پہلے. تھوڑی دیر کے بعد بابا نارمل نے کہا بابا کہاں ہوا؟ ارے مدینے میں بلی دوڑ رہی تھی اسی کو بھگا دیا. عورت سن کر یہاں سے بیٹھ کے مدینہ دیکھ سکتے ہیں. عورت کاٹی کے بھات کے اندر مرغے کا کان چھپا دیا اور اوپر سے چاول رکھ کر کے بابا کے سامنے پیش کر دیا. اب بابا کبھی سادہ چاول دیکھ رہے ہیں اور چاروں طرف نظر ڈال رہے ہیں, یہ سوکھا چاول ہی کھائیں گے. مرید کو کہا ہے کچھ لاؤ, کیا سادہ چاول کھلاؤ گے؟ جھاڑو نکالی, کہا جب یہاں سے بیٹھ کر مدینہ دیکھ سکتے ہو تو بھات کے نیچے مرغا کا کان نظر نہیں. ایسے ایسے لوگ آج دنیا میں گھوم رہے ہیں. ایمان بچاؤ, بچاؤ اپنے ایمان کو, ایمان کی حفاظت کرو. میرے مصطفیٰ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ولی کی پہچان یہ ہے جنہیں دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اب آؤ سرکار غوث اعظم کی بات. سرکار غوث اعظم سے پوچھا گیا حضور آپ بتائیں
ولی ہے۔ سن لو میرے غوث کا فرمان اور اپنے ذہن میں نوٹ کر لو، اور جس نے اپنے ذہن میں میرے غوث کے اس فرمان کو نوٹ کر لیا، میرا دعویٰ ہے کہ وہ کبھی دھوکہ نہیں ہے۔ سنیے علامہ داؤد فیضی صاحب، میرے غوث نے فرمایا کہ جس مرد مومن کے اندر 12 چیزیں موجود ہوں گی وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ کتنی پورا مجھا بولے کتنی؟ 12 صفتیں موجود ہوں گی وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ حضور وہ 12 صفتیں کیا ہیں؟ تو آگے آپ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم ان 12 صفتوں میں 2 صفت اللہ والی ہوگی، 2 صفت رسول اللہ والی ہوگی، 2 صفت ابو بکر صدیق والی ہوگی، 2 صفت عمر فاروق والی ہوگی، 2 صفت عثمان غنی والی ہوگی، اور 2 صفت مولا علی والی ہوگی۔ میں 2 صفت اللہ والی ہوگی، وہ 2 صفت کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے صفتی ناموں میں ایک نام ہے ستار، ایک نام ہے، بلند آواز سے بولے، لفظ ستار کہنا بھی ثواب ہے۔ ایک نام ستار، بہت سارے لوگوں کا نام عبدالستار ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ سنیے، آج ہمارے اندر بڑی جہالت آ رہی ہے، کب ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ بہت سارے لوگوں کا نام عبدالقیوم ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا نام عبدالشکور ہوتا ہے، عبدالرحیم ہوتا ہے، عبدالرحمان ہوتا ہے۔ میرے بھائی سن لو، اگر کسی کا نام عبدالستار ہو تو ہم نام بگاڑ کر کے کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں کہنا نہیں چاہتا، ہم نام بگاڑ کر کے اسے کہتے ہیں۔ اگر کسی کا نام عبدالستار ہے تو اسے فقط ستار کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ فقط ستار کہنا جائز نہیں۔ کسی کا نام عبدالغفار ہے تو فقط غفار کہنا جائز نہیں۔ کسی کا نام عبدالجبار ہے تو جبار کہنا جائز نہیں۔ کسی کا نام عبدالقیوم ہے تو فقط قیوم کہنا جائز نہیں۔ اگر کسی کا نام عبدالستار ہے تو آپ اسے پورا نام لے کر بلاؤ، عبدالستار، عبدالغفار، عبدالجبار، عبدالقیوم، پورا نام ہے۔ کبھی ایسے ناموں کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرے، ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ کھڑے ہو جائیے حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی اشرف الاولیاء، شہزادہ تاج الاولیاء حضرت علامہ سید ناز اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے حصے میں رحمت کے پھول آئے ہیں،
ہمارے جلسے میں آلے رسول آئے. حضرات اب تشریف رکھیں آپ آلے رسول تشریف فرما. زیارت کیجیے. جس نے آلے رسول کو دیکھا اس نے رسول کو دیکھا. خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں. شہر بتا رہا ہے کہ آلے رسول ہے. اس لیے میں ہر جگہ ایک جملہ کہتا ہوں. علامہ زمزم صاحب قبلہ حضور کے قدم کو چوم کر کے آپ تک پیغام پہنچا دوں کہ یاد رکھنا کبھی بھی آلے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. کبھی آلے رسول سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا. کبھی آلے رسول سے جیتنے کی کوشش نہ کرنا. ورنہ تاریخ یہ وہ ہے جس نے آلے رسول سے جیتنے کی کوشش کی اسے یزیدی کہا جاتا ہے. اور جو آلے رسول سے ہار جاتا ہے اسے جنید بغدادی کہا جاتا ہے. آلے رسول سے جیتنے کی کوشش نہ کرنا. پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. سب کچھ علی. محبت سے بولے سب کچھ علی. غوث کے چہرے پر نظارہ علی کا. مخدوم اشرف کے چہرے پر نظارہ علی کا. غریب نواز کے چہرے پر نظارہ علی کا. حضرت وارث دیوا کے چہرے پر نظارہ علی کا. مجاہد ملت کے چہرے پر نظارہ علی کا. حضور تاج الاولیاء کے چہرے پر نظارہ علی کا ہے. سید معاذ اشرف کے چہرے پر نظارہ علی کا ہے. سب کچھ علی کا ہے. سب کچھ علی کا ہے. یہ علی کے ہے. یہ علی کے ہے. چہرے پر نظارہ علی کا ہے. یاد رکھنا علی والوں سے لڑنے کی کوشش نہ کرنا. علی والوں سے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے جو علی والوں سے کچھ رکھنا ہے اس کا چہرہ بھی خراب ہوتا ہے اور اس کا شکل بھی خراب ہوتا ہے. سجرا بھی خراب ہوتا ہے. جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی وہ در بدر بھٹکتے ہیں. شہادت نہیں ملتی. اور ہم نے شجرا دیکھا ہے دشمنان حیدر کا. ماں کا نام تو ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی. ماں کا نام تو ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی. آلے رسول سے محبت کیجئے اسی میں کامیاب. آلے رسول سے جس نے محبت کیا اس نے گویا رسول سے محبت کیا. اور جس نے رسول سے محبت کیا پروردگار کر رہا ہے کہ اس نے مجھ سے محبت کیا. اس لیے آلے رسول تشریف لا چکے ہیں. حضرت کی موجودگی میں زیادہ دیر بولنا یہ اچھی بات نہیں. جہاں میں نے چھوڑا ہے انشاءاللہ اسے کہیں اور سے چھوڑنے کی کوشش کروں گا. کہیں اور کسی اور جلسے میں اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یار زندہ صحبت باقی. بس اتنا کہوں گا خدا کا شکر ہے. خدا کا شکر ہے